مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بناوٹ کے قاعدے۔ بول چال میں رائج تذکیر اور تانیث کے علاوہ چند قواعد ایسے ہیں جن سے مذکر نام مؤنث اور مؤنث اسماء مذکر کہلائے جاتے ہیں۔ مذکر بنانے کے قاعدے: الف اور واو کے لاحقے اور لاحقے سے پہلے والے حرف پر زبر سے جو لفظ بنتے ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے راج راجا، پیار پیارا، داخل داخلہ۔ یا نسبتی یعنی یائی سے لگنے سے لفظ مذکر بولتے ہیں، جیسے تیل تیلی، سپاہ سپاہی۔ الف بڑھا کر بھی لفظ مذکر بنتا ہے، جیسے بین سے بینسا، بطخ سے بطخہ۔ وہی لگا کر جیسے بہن سے بہنوئی، نند سے نندوئی۔ وہ اسماء جن کے آخر میں پن، پنا، آپ اور آپا ہو تو ان کو مذکر بولتے ہیں، جیسے بول پن، بچپن، بچپنا، ملاپ، جلاپا۔ جن اسماء کے آخر میں زار اور ستان کے لاحقے ہوں وہ مذکر ہے، مثلاً گلزار، مرغزار، گلستان، پاکستان۔ مؤنث بنانے کے قاعدے: یا کے لاحقے سے بننے والے اسماء عام طور پر مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے آری، شہزادی، کبوتری۔ کبھی مذکر اسم میں نون کا لاحقہ لگانے سے اسم مؤنث بناتے ہیں، جیسے سنار سے سنارن، کمہار سے کمہارن۔ نی لگا کر مؤنث بنائے جاتے ہیں، جیسے شیر سے شیرنی، اونٹ سے اونٹنی، مور سے مورنی۔ انی لگانے سے جیسے شیخانی، سیدانی، جیٹھانی۔ وہ خاصر مصدر جن کے آخر میں ان، آن، وٹ ہو، جیسے اٹھان، نپان، بناوٹ۔ گاہ کا لاحقہ اسم مؤنث کی علامت ہے، جیسے درگاہ، سجدہ گاہ، بندرگاہ، تخت گاہ۔ شین کا لاحقہ بھی اسم مؤنث بناتا ہے، جیسے کوشش، بینش۔ بینش ایک نام ہے لڑکی کا۔ وہ اسماء جن کے آخر میں ہا ہو، جیسے والدہ، معلمہ، ملکہ، شاعرہ، ادیبہ۔ وہ عربی مصادر جن کے آخر میں الف ہو، جیسے وفا، دعا، ہوا، صفا، خطا۔